السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد نعمان نعیم صاحب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ اس کے بعد استاد محترم سے ہم اپنے بغیر کسی تمہید کے اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو استاد محترم، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے تعلیم و تربیت کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مولانا عمران مینگل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور بہترین نوجوان ہیں، باصلاحیت، اور اپنی استعداد کو استعمال کرتے ہوئے وہ مختلف قسم کے پروگرامز بھی کرتے رہتے ہیں اور ولاگ بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو میں اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو یہ لازمی میرا فرض ہے کہ میں آپ کے کاموں کی حوصلہ افزائی بھی کروں، کیونکہ خوشی ہوتی ہے کہ ایسے نوجوان جو ماشاءاللہ معاشرے کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، رفاہی سماجی خدمات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو، اس جد و جہد کو قبول فرمائے۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ میری تعلیم اور تربیت کہاں پر ہوئی، تو تعلیم تو میری یہیں پر جامعہ بن نوریہ کے آغوش میں، جامعہ بن نوریہ کی ہی دہلیز میں ہی میری تعلیمی تربیت ہوئی، اور یہیں سے میں نے اپنا درس نظامی مکمل کیا، اور اسی طرح اس کے ساتھ عصری تعلیم بھی میری چلتی رہی الحمدللہ۔ میٹرک، انٹر، بی اے، اور اسی طرح ایم اے کراچی یونیورسٹی سے میں نے کیا، اور پھر اردو یونیورسٹی سے میرا الحمدللہ پی ایچ ڈی چل رہا ہے، اور بہت جلد جو ہے نا انشاءاللہ پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے گا۔ تو تعلیم تو میری جامعہ بن نوریہ سے بھی ہوئی، اور اسی طریقے سے میں امریکہ کے اندر بھی وہاں پر گیا، وہاں پر بھی میں نے کچھ کمیونٹی کالجز ہیں، وہاں پر بھی میں نے کچھ کلاسز لیے ہیں امریکہ میں، وہاں پر بھی میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہا، اور اس طرح جو ہے وہ میں نے مختلف شارٹ کورسز، ڈپلومہ وغیرہ بھی بہت سارے کیے ہیں، آئی بی اے سے کیا، اسی طرح اور مختلف جو باہر ممالک میں جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں پر بھی میں گیا۔ تو اس طرح جو ہے نا میرا تعلیم کا سفر جامعہ بن نوریہ سے شروع ہوا، اور اب تک میرا تعلیمی سفر چل رہا ہے، اور میں سیکھنا سکھانا چل رہا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کچھ سیکھتا رہوں اور تعلیم حاصل کرتا رہوں، اور مجھے اس میں مزہ آتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ طالب علم بن کر رہوں، تو یہ میرے لیے بہت ہی نعمت ہے اور غنیمت ہے۔ تو میں بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ میں آپ کے سوالات سے سیکھوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں اپنے سے جو دوسرے ساتھی ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، میں ان سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں۔ تو یہ علم تو ایسی چیز ہے کہ ایسا سمندر ہے کہ آدمی کو کہیں نہ کہیں سے اس کا خطرہ مل رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ آدمی سیراب ہو رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمگیر شخصیت تھے، انہوں نے ظاہر سی بات ہے آپ کی تربیت کی، تو ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ گھر کو کم، مدرسے کو زیادہ وقت دیا کرتے تھے۔ تو آپ حضرات کو کیسے وقت دیا کرتے تھے؟ کیا آپ حضرات کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ تفریحی مواقع بھی پیش آتے تھے کہ نہیں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کا تو کیا کہنا، میرے والد محترم مفتی محمد نعیم رحمہ اللہ، وہ ہمگیر شخصیت بھی تھے اور ہمہ جہت شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ ترقی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی، اور بہت جلد جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اس کے کام کو قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو اس کی عمر میں برکت نصیب فرماتے ہیں، اور اس عمر میں برکت یہ ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ بہت کم عمری میں بہت سارے کام لے لیتے ہیں. جو آدمی 100 سال جی کر 150 سال جی کر بھی وہ کام نہیں کر پاتا تو میرے والد صاحب نے بہت جلد ہی کاموں کی ابتدا کی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ والد صاحب خود بھی کہتے تھے کہ میں اس وقت نوجوان تھا اور لوگ آ کر اپنے مسئلے مسائل مجھ سے حل کروایا کرتے تھے اور میں بڑھ چڑھ کر مسئلے مسائل ان کے لوگوں کے کام آتا تھا. لوگوں کے کام آ کر ان کی تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کرتا تھا. تو شروع سے والد صاحب کی ایک عادت رہی کہ وہ لوگوں کے کام آتے تھے. تو اسی کا تسلسل رہا. پھر والد صاحب ظاہر بات ہے کہ جب شادی ہوئی والد صاحب کی تو چونکہ وہ عوامی آدمی تھے تو والد صاحب ہمیشہ لوگوں کے لیے ہی جیتے تھے اور لوگوں کے لیے ہی والد صاحب کا سب کچھ ہوتا تھا. اور چاہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی آ جائے تو والد صاحب اس کے کام کو پورا کرنے میں ایسے لگ جاتے تھے جیسا کہ ان کا ذاتی کام ہو. تو وہ پھر اپنی فیملی کو بھی نہیں دیکھتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے. اور تقریباً 30 سال والد صاحب نے ہم سے یعنی گھر والوں سے دور عید کی. کبھی آج تک انہوں نے گھر میں عید نہیں کی اور اس ادارے کے لیے خاص طور پر جامعہ کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں اور لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق ہمیشہ بنے. تو اس طرح والد صاحب کا ایک سلسلہ تھا اور آج بھی جو ہے نا لوگ ان کے کاموں سے ان کو یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب ہوتے تو ہمارا یہ کام ہو جاتا, یہ ہو جاتا. تو خیر ابھی بھی الحمدللہ والد صاحب کے کاموں کا تسلسل ہے. ہم اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو کام والد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں, جو مشن والد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں, اس مشن کو ہم اچھے انداز میں اور خوبصورتی کے ساتھ منظم انداز میں اس کو مکمل کریں اور لوگوں کے اسی طرح کام آئیں جیسے کہ والد صاحب کام آیا کرتے تھے. اور الحمدللہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. لوگوں کا رجحان ماشاءاللہ بہت ہے جامعہ بنوریہ کی طرف. اپنے ذاتی مسائل بھی حل کروانے کے لیے آتے ہیں, ذاتی مسائل بھی حل کروانے کے لیے آتے ہیں اور اپنے پریشانیاں بھی شیئر کرتے ہیں, وہ بھی ہم حل کرتے ہیں. ان کے کاروباری مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ہم حل کرتے ہیں. تو الحمدللہ اسی طرح ہماری وہ خدمات الحمدللہ چل رہی ہیں. مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں یہ ہم نے سنا ہے اور ذاتی دیکھا بھی ہے کہ مفتی صاحب کے جب صاحب اقتدار لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا, وہ جھگڑے کے وقت مفتی صاحب کے پاس آتے تھے. تو مفتی صاحب تک پہنچتے ہی ان کے جو جھگڑے تھے, ان کے جو مسائل تھے, آدھا حل ہو چکے ہوتے تھے. مفتی صاحب سے ملنے ہی سے آدھا حل ہو چکے ہوتے تھے. تو اتنے بڑے شخصیت کے بوجھ جب آپ کے کندھوں پر آیا تو آپ نے ان حالات پر کیسے قابو پایا اور ان حالات سے گزرتے ہوئے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں مفتی صاحب واقعتاً جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ دیا تھا اور تنازعات کا حل مفتی صاحب کے حل کے لیے لوگ جو ہے نا مفتی صاحب کے پاس آتے تھے. یعنی اربوں روپے کے مسائل ہوا کرتے تھے اور پھر گھریلو مسائل بھی ہوا کرتے تھے, بچوں کے آپس میں ازدواجی زندگی کے مسائل بھی ہوا کرتے تھے. میرے پاس ابھی میں نے جب ان کے انتقال کے بعد جب دیکھا کیس اسٹڈیز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں مفتی صاحب کی, اتنے زیادہ تعداد میں لیٹر ہیڈ پر انہوں نے جو معاملات حل کیے ہیں, کتنے لوگوں کے گواہ بنے, کتنے لوگوں کے ثالثی بنے, کتنے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا. تو سارے کیس اسٹڈی میں نہیں دیکھے تو 1000 سے زائد کیس اسٹڈی تو میرے پاس وہ صرف ہمیں ریکارڈ میں ملی. اور اس کے علاوہ ایسے تھے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے تھے, جو ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتے تھے, وہ ویسے ہی وربلی ویسے ہی زبانی کلامی حل ہو جایا کرتے تھے. اس لکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی, وہ تو بے شمار ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے والد صاحب کے پاس آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ایک رعب رکھا تھا, اور ایک رعب بھی تھا اور ایک محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی تھی کہ والد صاحب
سے ملتے ہی دیکھتے ہی لوگ ان کی محبت میں گرفتار ہو جایا کرتے تھے، ان کی باتوں پر فریفتہ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ باتیں جب کرتے تھے تو ایسا مطلب اپنائیت کے ساتھ کہ وہ ایسا ماحول بن جاتا تھا کہ جیسا کہ وہ اپنا جھگڑا وگڑا بھول کر کہتے تھے مفتی صاحب آپ جو بھی آپ فرمائیں انشاءاللہ ہم تیار ہیں، آپ جو بھی ارشاد، ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ زیادتی نہیں کریں گے، آپ ہمیں جو ہے نا وہ حق دلوائیں گے۔ تو والد صاحب کے سامنے جب وہ پہنچتے تھے تو والد صاحب بھی ان کو ہنسی مذاق میں اور اس طرح ڈیل کرتے تھے، تو وہ واقعتاً آپ نے صحیح کہا کہ وہ آدھے جھگڑے تو وہیں ختم ہو جاتے تھے، پھر آپس میں دوستی محبت اور آپس میں گلے مل کر نشست وہاں برخاست ہوتی تھی، اور والد صاحب بڑے اچھے انداز میں ان کو تیار بھی کرتے تھے کہ چلے اگر معاملات ہے تم اتنا کر لو، تم یہ کر لو۔ تو اس طرح والد صاحب جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے دلوں کے قریب تھے۔ تو اور پھر یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ دیکھیں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ایسی کوششیں کریں کہ کسی طرح مخلوق کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آ جائے، اگر ہم کوششیں کریں، اس میں تصنع کریں، اس میں بناوٹ کا اظہار کریں، تو کبھی بھی انسان لوگوں کے دلوں کو نہیں جیت سکتا ان چیزوں سے۔ ہمیشہ جو ہے نا وہ دلوں کے اندر محبت اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ بہت لوگوں نے کوشش کی والد صاحب کی کردار کشی کرنے کی، لیکن جو بھی اس میں لگتا تھا وہ الٹا جو ہے نا اسی کے اوپر آ جاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ آج بھی جو ہے نا، آج ہم بھی جو ہیں یہاں پر والد صاحب کی محنت کی وجہ سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے، تو الحمدللہ اسی تسلسل کو ہم نے رکھا ہوا ہے، یہی تنازعات کا حل ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ابتدا میں تھوڑی پریشانیاں اس طور پر آئیں کہ اس طرح کی پریشانیاں تو نہیں آئی کہ ہم ان مسائل کو حل نہیں کر پاتے تھے، یا کیونکہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہمیں تیار کیا اور ہمیں ایک ایک بات قدم قدم پر سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا اس معاملے میں تمہیں اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ تو وہ الحمدللہ کافی حد تک تو ہم ان کے زندگی میں ہی ہم تیار ہو گئے تھے۔ جو مشکلات ہمیں آئیں وہ دیکھیں، بعض مشکلات تو ہوتی ہیں، اس کا ذکر میں کیا کروں، بعض وہ مشکلات تکالیف ہمیں اپنوں کی وجہ سے آئیں۔ ہمارے اپنے تھے، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ مطلب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بڑے ہیں ہمیں آگے بڑھائیں گے، ہمیں جس طرح والد صاحب کے زمانے میں ہم ان کو دیکھا کرتے، لیکن اس کا بالکل الٹ پایا ہم نے۔ تو یہ ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ ان کی طرف سے جو ہے نا اگنورنس، اور ان کی طرف سے ہم بالکل بے رخی کا اظہار۔ تو واقعتاً انسان کی زندگی، انسان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل آپ کے دوست کون ہیں، اصل لوگ کون ہیں جو آپ کے ساتھ مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو لیکن میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوا کہ چھاٹی ہو گئی کہ کون وفادار ہیں اور کون بے وفا ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے لیے تو میں پہلے سے ہی تیار تھا، تو میں نے ان چیزوں کو اتنا اپنے دل پر لیا نہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جواب دیا آپ نے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مشکل حالات میں جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو جب بندے پر حالات جب صحیح ہو جاتے تو اس کے بعد بندے سے ملنے آتے تو بندے کہتے ابھی ملے گا تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ تو اور اسی طرح مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنہوں نے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، ان کو تکالیف دیے، کیا آپ کا بھی رویہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے کہ عام روٹین ہوتا ہے انسانی کہ بھئی اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے مشکل حالات میں میرے ساتھ نہیں دیا، تو ابھی ملے گا میں بھی اس کا نہ ساتھ دوں گا، اور اگر ملے گا میں بھی اس کو صحیح کر کے گھسیٹوں گا؟ دیکھیں آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، لیکن حقیقت میں جو عمل میں نے اختیار کیا اس کے بعد وہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں اپنی طرف سے کوئی بناوٹ، کوئی تصنع نہیں رکھوں گا۔ اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے بھاری بھرکم سوالات آپ کے ذہن میں آئے کیسے؟ یہ تو وہی میں نے کہا کہ شروع میں ماشاءاللہ آپ با استعداد ہیں، با صلاحیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑا شعور رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی آپ کے اس سوال پر
کیونکہ اب تک جتنا والد صاحب کے انتقال کے بعد جو دورانیہ ہے، جتنا وقت گزرا ہے، آج تک ایسا سوال کسی نے مجھ سے کیا نہیں، اور یہ پہلی مرتبہ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے میں جواب دے رہا ہوں۔ اور دیکھیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو والد صاحب کے ساتھ جو لوگ ہوا کرتے تھے، جو والد صاحب سے محبت رکھتے تھے، ان سے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے، جن سے والد صاحب محبت کرتے تھے، آپ بھی ان سے اسی طرح محبت کریں۔ تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ جو جز ہے، یہ جو حصہ ہے، تو ہم نے سب سے پہلے تو اس کو اس طریقے سے لے کر چلے انتقال کے بعد کہ ہم نے جن سے والد صاحب محبت کرتے تھے، ہم نے ان سے اسی طرح محبت رکھی، ان سے اسی طرح تعلقات رکھے، ان سے اسی طرح ہم نے جوڑ رکھا، اور ان کے پاس جانا پڑتا ہے تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کے دوزانوں ان کے پاس بیٹھتا ہوں اگر وہ بڑے ہیں۔ اور والد صاحب کی، یہاں تک کہ والد صاحب کے جو اساتذہ ہیں، میں ان کے پاس بھی جاتا ہوں۔ اور مفتی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے والد صاحب کے استاد رہے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، میرے والد صاحب نے پڑھا ہے ان سے۔ تو میں کل ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، بس ان کی زیارت کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے۔ تو کوشش تو میں نے یہ کی اپنے طور پر کہ میں رویہ ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح رکھوں جو والد صاحب کے دوست ہیں۔ اگرچہ بہت سارے ان کی زندگی میں ایسے دوست رہے، والد صاحب کے جان پہچان والے لوگ تھے، شاید اس زمانے میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں فلاں ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ والد صاحب نے چونکہ ان کے ساتھ ایک لگاؤ تھا، ان کے ساتھ ایک تعلق تھا، تو میں نے ان کے انتقال کے بعد بھی ان سے اسی طرح تعلق رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ جوڑ ہے۔ اور جہاں تک دوسرا جو جز ہے آپ کے جو سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جنہوں نے والد صاحب کے ساتھ برا کیا، والد صاحب کو تکلیف دی، پریشان کیا، ان کے ساتھ میں نے کیا برتاؤ کیا، تو دیکھیے میں نے والد صاحب، کیونکہ میں نے والد صاحب کو اپنی زندگی میں ہی دیکھا ہے، میں نے خود بھی دیکھا کہ جو والد صاحب کا سب سے بڑا دشمن ہوتا تھا نا، تو آخر میں آ کر آخری عمر میں یا زندگی کے کسی موڑ پر وہ والد صاحب کا سب سے پکا دوست بن جاتا تھا۔ بے شمار مثالیں ہیں، یہاں ایک میرے خیال سے سائٹ میں ڈی ایس پی ایس ایس پی کوئی تھے بہت پہلے، تو والد صاحب ان کے تھانے گئے اور کسی پانی کے معاملات میں جھگڑا ہوا یا کسی بھی معاملات میں تو لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہوا، لیکن بعد میں جب ان کا انتقال کا اس ذمہ دار کا انتقال کا وقت قریب آیا، مجھے یاد نہیں آ رہا ڈی ایس پی ایس ایس پی تھا یا کون تھا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ میرا جنازہ مفتی صاحب پڑھائیں گے۔ تو اسی طرح ان کے انتقال کے بعد میں نے ایسے لوگوں کو میں نے جمع کیا، میں نے بلایا، بلکہ اور پھر میں ان 5 لوگوں کے پاس میں گیا، میں نے کہا دیکھیں والد صاحب کے ساتھ جو بھی معاملات آپ لوگوں کے رہے، میں یہ چاہتا ہوں والد صاحب چلے گئے، اب اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اس کی جو بھی قیمت مجھے دینی پڑے میں آپ کو دوں گا، لیکن آپ خدا کے لیے میرے والد صاحب کے حوالے سے جو بھی بات ہو آپ اس چیز کو معاف کریں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگی، معذرت، اور ان سے پھر میں نے دوستی کر لی، ان سے میں نے ان کو اپنے قریب کر لیا، اور میں نے کہا کہ اب تو چلے گئے والد صاحب، اب کیا کسی کے بارے میں بغض اور حسد رکھنا، اور کسی کے بارے میں کیا اپنے تنفر دل کے اندر رکھنا۔ تو سب سے پہلا تو کام میں نے یہ کیا، جہاں پر بھی مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، اور اسی طرح ایک جھگڑے تھے، تو میں نے اس طرح مسئلوں کو حل کیا۔ اور ابھی ریسنٹلی بات ہے کہ کافی عرصے سے جو ہے نا وہ ایک ساتھی تھے، میں نام نہیں لیتا، اور کسی کا کیا بہت مسئلہ چل رہا تھا، انہوں نے ہمارے حوالے سے ان لوگوں نے میرے والد صاحب کے متعلق ان کے انتقال کے بعد بھی اخبارات میں ان کے خلاف خبریں چلائیں، اس شخص نے، ان لوگوں نے خبریں چلاتے رہے اور کردار کشی کرتے رہے، اور مطلب ادارے کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو میں نے ان کے حوالے سے ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کیا،
اور میں نے آخر کار جو ہے نا ان کو ابھی چند دنوں پہلے ہی جو ہے نا ان کو سینے سے لگا لیا اور ان سے کہا کہ بھائی چھوڑو ان باتوں کو، بس جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو واقعتاً دیکھا جائے دنیا چھوٹی سی ہے، ان چیزوں میں لگ کر ہم اپنی جو ہمارے جو اہداف ہیں، ہمارے جو منصوبے ہیں، یہ سب چیزیں ان منصوبوں کو پورا کرنے کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، ان اہداف کو پورا کرنے کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ کر ہم اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرا ایک ایمان یہ ہے اور میرا مطلب وجدان ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کأنہ ولی حمیم، وہ جو ہے نا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تو اس آیت کو میں نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا کہ اگر آپ کسی دشمن کا جواب یا کسی شرارت کرنے والے مشرر کا جواب جو ہے اگر آپ احسن طریقے سے دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، آخر کار جو ہے وہ اس کو بھی شرم آتی ہے اور آخر کار وہ بھی آپ کا پکا دوست بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ ایک حکمت عملی اپنائی ہے کہ میں واقعتاً اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، اور میں اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ رہا، میں حقیقت میں اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور آج آپ کا کیا ایسا پروگرام ہے کہ میں نے اپنے دل کی باتیں ساری آپ کے اس پروگرام میں کہہ دی۔ بس یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور اچھا جواب دیا آپ نے، اس میں ہمارے لیے بھی اسباق ہے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مفتی صاحب کے بعد کہا جاتا ہے کہ جامعہ بدل گیا، یعنی مفتی صاحب جس نہج پر چلا رہے تھے وہ نہیں رہا، مفتی صاحب جو چاہتے تھے وہ نہیں رہا، جامعہ بدل گیا، جامعہ کا رخ بدل دیا گیا۔ کیا یہ بھی حقیقت ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب کی جو سوچ تھی اور ویژن تھا نا، وہ میرے خیال سے آپ لوگوں میں سے یا دنیا والوں میں یا ہمارے مدرسے کے جو لوگ ہیں شاید اس ویژن کو سمجھ نہیں سکے۔ مفتی صاحب کا ویژن بہت بڑا تھا، مفتی صاحب نے وہ کام کر دیے کہ جو ہمارے مدارس میں کبھی آج تک کسی نے نہیں کیے۔ اور میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ آپ جیسے مثال کے طور پر آپ سب سے مفتی صاحب کی اس بات کو دیکھیں کہ مفتی صاحب اس وقت 9/11 کے بعد میڈیا کے اندر آئے کہ جب مدارس پر الزام لگایا جاتا تھا کہ یہاں پر ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں، دہشت گرد بنتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، لیکن مفتی صاحب اکیلے تھے کہ اس وقت انہوں نے میڈیا میں آ کر اس کا مقابلہ کیا۔ اس وقت مدارس کی دنیا میں کوئی بھی میڈیا میں نہیں آتا تھا، مفتی صاحب نے میڈیا میں بھی مقابلہ کیا اور مدرسے کے دروازے بھی ان کے لیے کھلے۔ اس وقت سارے مدرسوں کے دروازے بند تھے، کہتے تھے کہ یہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا سازش لے کر جائیں گے۔ مفتی صاحب کی سوچ الگ تھی، وہ کہتے تھے کہ آ کر دیکھو، ہمیں ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ ٹھہرو اور دیکھو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے اس سوچ کے ساتھ مدرسے کے دروازے کھول دیے، اور اس زمانے میں سب لوگ کہتے تھے مفتی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا مطلب یہ تو نقصان پہنچائیں گے۔ مفتی صاحب کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو وہ ایسی سوچ کا مالک آدمی، اور پھر اس کا تعلیمی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، والد صاحب نے ماشاءاللہ بیرون کے طلباء کی ایک بھرمار تھی یہاں پر، بیرون کے کتنے ممالک کے اندر والد صاحب نے کام کو اٹھایا، کام کو یہاں پر چلایا، اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسے کام ہیں، یونیورسٹی کے حوالے سے تھا معاملہ
کہ والد صاحب نے وہ کئی سال پہلے کہا کہ میں یونیورسٹی بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ جو ہے نا اب ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، اس معاملے کو مکمل ہونے والا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو والد صاحب کا ویژن بہت بڑا تھا، تو ہم اسی ویژن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے کہ والد صاحب کے جانے کے بعد آپ لوگ بدل گئے، اب وہ مدرسہ نہیں رہا، اور مدرسے کے اندر اب وہ کیفیات نہیں رہی۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے مدرسے کی جو کور ویلیوز ہیں، بنیادی اقدار ہیں، اس سے ہم کبھی بھی نہیں ہٹ سکتے۔ ہمارا درس نظامی ہے، ہمارا کیا نام ہے، دینی علوم ہے، ان دینی علوم سے ہم کبھی بھی نہیں ہٹ سکتے۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جامعہ بن نوری عالمیہ شروع سے اس بات پر کوشاں رہا کہ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کے انٹیگریشن اور اس کا تداخل ہونا چاہیے، اور اس پر جامعہ بن نوریہ نے اقدامات بھی کیے اور اقدامات اٹھائے، اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں اب چل رہا ہے۔ تو جامعہ بن نوریہ عالمیہ جو ہے یہ ایک ایسا وسیع النظر اور ایسا ادارہ ہے، اور ایک عالمی اسٹینڈرڈ کا ادارہ ہے کہ جو ہمیشہ ایک عالمی سوچ رکھتا ہے۔ ہم ہر کام کرنے سے پہلے پورے عالم کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ اور جہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بدل گیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آئیے جامعہ بن نوریہ کا وزٹ کیجئے، آپ ہمیں آ کر خود پڑھیے، خود دیکھیے، ہم سے ملاقات کیجئے، آپ خود دیکھیے کہ یہاں پر جامعہ بن نوریہ میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ آپ مینشن کریں، آپ بتائیں کہ آخر ایسی کون سی چیزیں جو ہم نے تبدیل کر دی، جو نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں۔ ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ عدالت قائم ہے اور کٹہرہ بنا ہوا ہے، اس کٹہرے کے اندر ہم کھڑے ہیں، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو، ہر چیز سامنے ہے، موجود ہے۔ الحمدللہ جامعہ بن نوریہ ترقی کی طرف ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور الحمدللہ پہلے سے اس معنوں میں کافی تبدیلی آئی ہے کہ تعلیمی ترقی الحمدللہ بڑھ رہی ہے، اور تعمیراتی ترقی جو ہے نا الحمدللہ بہت اسٹرکچرلی، تعمیراتی اعتبار سے بھی، ڈھانچے کے اعتبار سے بھی الحمدللہ ادارہ ترقی کی طرف ہے۔ تو انشاءاللہ مزید ہم اس طرح کی تبدیلی ہم کرتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ جامعہ بن نوریہ العالمیہ کو کس نہج پر چلانا چاہتے ہیں، اور آپ کے مستقبل کے کیا اہداف ہیں؟ جی، جامعہ بن نوریہ کو کس نہج پر چلانا ہے؟ دیکھیں، جامعہ بن نوریہ کا منہج جو ہے، منہج اور نہج دونوں متعین ہیں، اور مفتی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اس وقت جو ہے وہ تو پڑھ رہے تھے آپ، لیکن مفتی صاحب نے اپنے میڈیا ٹاکس میں مختلف جگہوں پر ہمیشہ مفتی صاحب کہتے تھے کہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ، یعنی عرصہ دراز سے یہ بات کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ میں چاہتا ہوں کہ مسٹر اور ملا کی تفریق ختم ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ علم جو ہے، یہ علم ہے، اس میں دینی اور دنیاوی جو امتیاز ہے، تفریق جو ہم نے اندر ڈالی ہوئی ہے، یہ تفریق نہیں ہے۔ دینی اور دنیا علم ہوتا ہے، اب اس کی تفریق اور اس کی جو تقسیم ہے وہ نافع اور غیر نافع ہونے کے اعتبار سے ہے، نہ کہ دینی اور دنیاوی علم کے اعتبار سے۔ ہمیشہ علم کی تقسیم میں ہمیشہ اکثر کئی مرتبہ کئی پروگراموں میں، ہدایہ اکیڈمی میں جب میں گیا وہاں پر بھی میں نے یہ بات کی، ہر جگہ پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے خواہ میں ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم۔ دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ نافع اور غیر نافع کی تقسیم ہے۔ بہت سارے دینی علم حاصل کرنے والے یا دینی علوم والے مدارس یا مہتممین یا اسی طرح دینی علوم حاصل کرنے والے افراد ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دینی علوم حاصل کرنے کے باوجود وہاں پر ایسے معاملات ہو رہے ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور
دین کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور دین کا غلط چہرہ جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. تو اب وہ بھی انہوں نے دین حاصل کیا ہے, انہوں نے احادیث پڑھی ہیں, انہوں نے تفسیر پڑھی ہے, لیکن چونکہ ان کا یہ دین حاصل کرنا نفع بخش نہیں رہا, انہوں نے اس سے نفع نہیں اٹھایا اور وہ نافع نہیں رہا, تو اس کی وجہ سے وہی علم جو ہے اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بن گیا. اور آخرت میں بھی سب سے پہلے پکڑ علماء کی ہوگی, سب سے پہلے پکڑ علماء کی ہوگی کہ اگر وہ عالم یا وہ علم حاصل کرنے والا اس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو آخرت میں سب سے پہلے اس کی پکڑ ہوگی. تو اسی طرح اگر دیندار آدمی ہے, اگر وہ یا عالم ہے, اگر اپنے علم کے مطابق نہیں چلتا تو اس کی بھی پکڑ ہے, وہ بھی سمجھو کہ ایک طریقے سے دنیا دار بن گیا, وہ اپنے دین کو جو ہے نا دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور ایک دیندار آدمی ہے وہ اپنے دنیا کو دین بنا دیتا ہے, یعنی دنیا دار آدمی اپنے دنیا کو دین بنا دیتا ہے اور اس کے اندر للہیت ہوتی ہے, اس کے اندر جو تقوی ہوتا ہے, توکل ہوتا ہے, وہ کاروبار ایسے کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں, اللہ ان کی سن رہے ہیں, اللہ ان کے دل کی بات کو جانتے ہیں, معاملات کے اندر اچھا برتاؤ کرتا ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنا کاروبار لے کر چلتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ اگر دنیاوی علوم بھی حاصل کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ دین کو داخل کرتا ہے, دین کے تداخل کے ساتھ وہ اپنے جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی علوم, عصری علوم جس کو کہتے ہیں, وہ حاصل کرتا ہے. تو وہ اس کا عصری علوم کا حاصل کرنا وہ بھی دین بن جاتا ہے. اب وہی ڈاکٹر ہے, وہی انجینئر ہے, اگر وہ خدمت خلق کرے گا تو آخرت میں وہ نفع بخش ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ نفع بخش ہوگا. اسی طرح مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام دینی شخصیات میں سے پہلے شخصیت تھے جو میڈیا پر آئے, تو اس حوالے سے علماء کو کیا ضرورت ہے کہ میڈیا پر آئے؟ دیکھیے میڈیا پر آنا میں کہتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے, اور چونکہ میڈیا کا میدان پورا خالی پڑا ہوا ہے, اس میں ہمارے اتھینٹک اور مستند علماء میڈیا پر نہیں آ رہے, تو اس میں میڈیا پر اتھینٹک اور مستند علماء کے آنے کی وجہ سے صحیح علم جو ہے وہ عوام تک پہنچے گا, اور صحیح معنوں میں چاہے وہ حدیث کا علم ہو, چاہے فقہ کا علم ہو. میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ ایسے افراد آ چکے ہیں کہ جو سطحی علم والے ہیں, جن کے علم کے اندر سطحیت ہے, وہ جو ہے نا میڈیا کے اندر آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے بہت فرق ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے علماء میڈیا کے اندر آنے چاہیے کہ جو صحیح علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں, اور صحیح علم جب لوگوں تک پہنچے گا تو لوگ اسی علم کے مطابق عمل کریں گے. تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ آگے بڑھے, اور جو ماشاءاللہ بڑی سلجھی ہوئی سنجیدہ ہماری ابھی نئی جنریشن ہے, ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ آئیں, لیکن دو چیزوں کا خیال رکھیں. آپ کے اندر میڈیا میں آنے کی وجہ سے عجب نہیں آنا چاہیے. جب آپ کے اندر عجب آ گیا کہ ہاں میری ہی بات ہے اور دیکھو میں نے کتنی زبردست بات کی, اور جب بھی پروگرام ختم ہو تو کہنے کے بعد دیکھا میں نے کیسی بات کی, تو جب آپ کے اندر عجب آ جاتا ہے, پھر آپ کے اندر تفاخر پیدا ہو جاتا ہے, تو اس وقت آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے, آپ کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا, اس نیت کے ساتھ جانا کہ میں عوام کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں, یہ ہوتا بڑا مشکل ہے یہ کرنا. آدمی جب میڈیا پر آتا ہے تو ریاکاری اندر آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد عجب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آدمی فخر کرنے لگتا ہے, عجیب کیفیات. تو اس کے لیے آدمی اپنی ذاتی تربیت بھی کرتا رہے, ذاتی تربیت بھی کرتا رہے گا تو اس سے جو ہے نا انشاءاللہ پھر وہ بچا رہے گا. ہمارے آڈینس کو اور فضلاء کو اور نئے علماء کرام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس میں پیغام علماء اور ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں, نوجوان خاص طور پر ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمارا اثاثہ ہیں, اور
آپ لوگ اس ملک و ملت کی اور قوم کی ترقی کے لیے آپ جو کام کر سکتے ہیں، جو کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی چیز آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کو بچائیں. جو ہماری ایڈکشن ہے، اسمارٹ فون ایڈکشن، ہمارے جو سیل فون ایڈکشن ہمارے اندر ہے نوجوانوں میں، تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. اور یہ جو انسان مستقل جو ہے نا ان چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اپنے وقت کو کارآمد بنائیں اور اپنے اسکلز کو ڈیولپ کریں، اپنے ہنر کو ڈیولپ کریں اور اس ملک کے لیے، دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اندر یعنی اپنی احساسات کو مار دیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا وہ لاشعوری والی زندگی گزاریں. تو ہم شعور کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح نہ رہیں، بلکہ ہم شعور کے ساتھ اور اس بات کو طے کر لیں کہ اپنی زندگی، اپنے روزانہ روزمرہ کے ایام میں، روزمرہ اپنے دین کو کچھ وقت دیں گے. دنیا کے کام تو کریں گے، ہاں کام کریں گے، لیکن دین کو بھی کچھ وقت دیں. تو اپنا 2 گھنٹے دیں، 3 گھنٹے دیں، لیکن دیں ضرور دین کو وقت. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر اجازت دیجیے اپنے اگلے ویڈیو تک. اپنے بھائی محمد عمران مینگل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.